اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ قابل احترام معزز سامعین اور میری دینی و اسلامی ماں اور بہنوں، آج کی اس مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا پس منظر کے مختصر حالات کا تذکرہ کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ایک عظیم الشان، باعظمت اور تاریخی دن ہے، کیونکہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، اس دن مختلف مقامات پر کچھ اہم واقعات پیش آئے ہیں۔ ان میں سے ایک اہم واقعہ یہ پیش آیا کہ ادھر مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو ٹھیک اسی وقت کسریٰ کے ایوان میں زلزلہ آ گیا، جس کی وجہ سے کسریٰ کا ایوان ہل گیا اور محل کے 4 پتھر بھی گر گئے۔ دوسرا یادگار واقعہ یہ پیش آیا کہ فارس میں ہزاروں سال سے آتش کدہ میں آگ جل رہی تھی، لیکن جس وقت مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، ٹھیک اسی وقت فارس کے آتش کدہ میں روشن رہنے والی وہ آگ اچانک بجھ گئی۔ تیسرا پیشن گوئی کرنے والا کعبۃ اللہ میں عبرتناک واقعہ یہ پیش آیا کہ کعبۃ اللہ میں تقریباً 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، ٹھیک اسی وقت کعبۃ اللہ میں رکھے ہوئے وہ تمام بت آئندہ منہ گر گئے۔ رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائشی تاریخ کے سلسلے میں 3 قول کتابوں میں لکھے ہیں۔ یہ قول کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 8 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ دوسرے قول کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے، اور تیسرے قول کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، اور مشہور بھی یہی تیسرا قول ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے مہینے، دن اور وقت کے سلسلے میں تمام علماء کا اتفاق ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ پیر کے دن صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کیا حالت تھی، کس نے ڈلیوری کرائی، وہ تمام تفصیلات خود حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کی زبانی سماعت فرمائیں۔
حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب جچگی کا وقت آیا تو اس وقت میرے پاس حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ اور حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ دونوں میرے پاس تھیں۔ اچانک دو دراز قامت کی عورتیں میرے کمرے میں داخل ہو کر میرے پاس آئیں اور ان کے ساتھ بہت سی حسین اور خوبصورت جوان کنواری لڑکیاں بھی تھیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تم دونوں کون ہو اور یہ تمہارے ساتھ جوان کنواری لڑکیاں کون ہیں؟ ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ میرا نام آسیہ ہے، دوسری نے اپنا نام مریم بتایا اور کہا کہ یہ جوان کنواری لڑکیاں جنت کی حوریں ہیں۔ گویا کہ اللہ نے اپنے محبوب کی ولادت کرانے کے لیے اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت کے لیے حضرت مریم اور حضرت آسیہ رضی اللہ عنہما کی نگرانی میں ایک بہت ہی بہترین اور نہایت پاکیزہ عملے کا انتظام فرمایا ہے۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جچگی کی رات میرے گھر کے چراغ میں تیل ختم ہو گیا تھا، اس لیے پورا گھر بالکل اندھیرا تھا، لیکن جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے تو پورا مکان ایسے روشن ہو گیا جیسے گھر میں ایک روشن چراغ جل رہا ہو۔ اتنا ہی نہیں، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے وقت مجھے ایک ایسا نور دکھائی دیا جس کی چمک دھمک سے بصرہ اور شام کے محل بھی روشن ہو گئے۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر گویا مجھے ایسے محسوس ہونے لگا کہ اس وقت آفتاب نبوت کی درخشندہ کرنوں سے کائنات کا ذرہ ذرہ روشن ہو گیا۔ پرندے مبارکبادی کے گیت گا رہے تھے، ستارے سلامی پیش کر رہے تھے، فرشتے خوشیوں کے ترانے گا رہے تھے، جنت کے حور اور غلمان درود و سلام کے پھول کے گلدستے پیش کر رہے تھے۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ڈلیوری کے موقع پر عموماً عورتوں کو جو جان لیوا تکلیف ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے وقت مجھے اس تکلیف کا احساس تک نہیں ہوا۔ جس بچے کی پیدائش پر اتنی ساری خوشیوں کا جو ماحول بنا ہوا تھا، اس عظیم بچے کو دیکھنے کی مجھے شدید خواہش ہونے لگی، لیکن جب میری محبت بھری نگاہ میرے اس جگر کے ٹکڑے در یتیم پر پڑی تو وہ بچہ سجدے میں پڑا ہوا تھا۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آتے ہی
اپنی امت کو سب سے پہلا سبق ہی یہ دیا کہ اس امت کی شان، شوکت اور عظمت ہی اپنے خالق، مالک اور پاک پروردگار کے سامنے اپنا ماتھا ٹیک کر سجدہ کرنے ہی میں ہے۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرا یہ لعل اور دل کا جگر پارا ڈلیوری کے خون سے لت پت ہونے سے محفوظ، ناف کٹی ہوئی، پیدائشی مختون یعنی ماں کے پیٹ ہی سے ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر ابو لہب کی باندی حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ابو لہب کے گھر جا کر ابو لہب کو جب سنائی تو وہ خوش ہو کر خوشخبری لانے والی باندی حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آزاد کر دیا۔ میرے قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، یہ تھے حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے وقت۔ ہر مسلمان مرد عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے سرکار اور سردار رسول خدا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو خود کتابوں میں پڑھے یا علماء سے سنے، اس کو سمجھے اور اس کو یاد رکھے اور اپنے ایمان کے اندر تازگی پیدا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو دوسروں کے سامنے بیان کرے، ان کو سمجھائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔